تسکین ہو رہی ہے. ٹھیک. اور اس کے ذریعے یہ ایک تبلیغ کا بہت بڑا اچھا ذریعہ ہے. اور اب ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ٹیلی ویژن کو، ریڈیو کو اور سوشل میڈیا کو اپنے دین کی اعلیٰ اصولوں کی، ذرعی اصولوں کی اور اعلیٰ اقدار کی تبلیغ اور ترویج کے لیے کس طرح بہتر طور پر استعمال کریں. تو آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا، شکر اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اجر عطا فرمائے سلامت ہے. اور ہماری ہم کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جی بے شک کریڈٹ تو ٹیم کا ہے جی ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں تو بلا شبہ وہ محمد رفیع صاحب کا گیت ہے کہ تم جو مل گئے ہو تو یہ جہاں مل گیا، ایک بھٹکے ہوئے راہی کو کارواں مل گیا. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے تھے لیکن یہ سیزنل ہے. بڑا بلیغ کلیدی خطبہ میرے بھائی نے مگر ڈاکٹر صاحب جو ایک حقیقت پہ اگر بات کی جائے تو یہ سیزنل ہے. جیسے موسم کے ساتھ نہیں، ایک پل تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ سیزن ہے، بھئی اب کچھ کرنا تو ہے تو یہ ہو، الحمدللہ بڑی غنیمت ہے. لیکن وہ جو اگر ایک سارا سال کی ایک بات کی جائے، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ سردیوں میں تو رضائی نکلے، گرمیوں میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کریمہ ہے. بے شک آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسے چینل جو چاہے کر سکتا ہے پروگرام کو ترتیب دینے میں. اس کا نام ایسا خوبصورت رکھا گیا ہے، اس کا لفظ ایسا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں بول رہا ہوں، ہم بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں. تو اس کے انتخاب کے وقت ہی لفظ ہم کا انتخاب جو ہے اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں. سلطانہ آپا کے ذہن میں ماشاءاللہ پی ٹی وی سے وسیع تجربہ لے کر آئیں. بالکل ٹھیک. پھر نیئر آپا جیسے شخصیت ان سے مل گئیں اور بھی بہت سی مختصر شخصیات ان سے وابستہ ہوئیں. اس چینل کو ترقی دینے میں پیچھے ایک وسیع تجربہ ہے. پھر اس نام کے انتخاب میں اہلیان پاکستان اور خاص طور مسلمانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم آپ کو یہ سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے، آپ سوچیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا یہ ہماری اصلی زندگی ہے یا اس کے بعد بھی ہماری کوئی زندگی آنے والی ہے. تو جب یہ مقصد اس ادارے کا ہو اور اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، آج پورے رمضان کا یہ ٹرانسمیشن اس مقصد سے آگہی کی طرف ایک اہم قدم ہے. سیزنل آپ کہہ رہے ہیں، یہ ریجنل ہو گیا ہے. تو آپ یقین مانیے یہ اب سیزنل نہیں رہا، یہ فار ایور ہو گیا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جس نے علم سکھایا دوسروں کو نفع پہنچایا وہ صدقہ جاریہ ہو گیا. پورے 30 دن 60 پروگرام اور اس میں کروڑوں افراد نے آپ سے سیکھا. اب سیزنل کہاں رہا؟ جو جہاں بول رہا ہے آپ کی زبان بولے گا، شریعت کی زبان بولے گا، جس کی اصلاح کی تا قیامت صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو گیا. لیکن میں انتظامیہ کو اور آپ کو، سلطانہ آپا کو، نیئر آپا کو اور تمام لوگوں کو، پوری ٹیم کو جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، نہ نیند کو نیند سمجھا، نہ صحت کو صحت سمجھا، بلکہ پروگرام کو مقدم سمجھا. اس تقدیم و تاخیر میں جو ترجیح اصول رہا ہے وہ ترجیح کا اصول یہ ہے پروگرام اچھے سے اچھے ہوں، ادارے کی نیک نامی ہو. الحمدللہ آپ لوگ اس میں 100% کامیاب ہیں. ہر طرف سے جو فون کالز اور لوگوں کا جو لوگوں کے آراء ہے یہ ثبوت ہے آپ کے لیے. بہرحال میں سیزنل کو آگے بڑھاتے ہوئے مشورہ دوں گا اس پروگرام کو جاری رکھا جائے تاکہ ہم کا جو اصل مقصد ہے، ہم کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو. اس وقت ہمارا ملک جس کرب سے، جس درد سے، جس رنج سے، جس علم سے گزر رہا ہے، رمضان جیسے مقدس مہینہ خون میں نہاتا ہوا رخصت ہو رہا ہے. آپ دیکھیے اسلام جو سلامتی چاہتا ہے، ایمان کی، انسان کے جان کی، انسان کے مال کی، انسان کے آبرو کی، خطبہ حجت الوداع ہمارے سامنے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا مال، تمہاری جان، تمہارے آبرو اسی طرح محترم ہے جیسے یہ مہینہ، یہ شہر، یہ دن مقدس و محترم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، دیوار پکڑ کے مخاطب وقت فرماتے ہیں
مجھے معلوم ہے کعبہ تیری عظمت کیا ہے، خدا کی قسم تجھ سے زیادہ ایک انسان کی جان کی عظمت ہے۔ پھر قرآن کریم نے یہاں تک کہا کہ جس نے بغیر کسی سبب کے کسی انسان کو قتل کیا، یا فساد فی الارض ہو یا قصاص کے ہو، ایسا کوئی سبب نہ ہو، اس نے گویا پوری انسانیت کا خون بہایا ہے۔ پھر گویا یہ بھی کہا جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ وہ ساری انسانیت کا قاتل بھی ہے، قتل کرنے پہ ایک کو، ساری انسانیت کا محافظ ہے ایک جان کو بچانے پر۔ تو ہم کا یہ کردار امن کا کردار ہے، سلامتی کا کردار ہے، محبت کا پیغام ہے۔ تو ہم کو یہ پروگرام جو ہے جاری رکھنا چاہیے، یہ میسج جانا چاہیے، لوگوں کو شعور کو بیدار کرنا چاہیے، پاکستانیوں کو احساس دلانا چاہیے کہ تمہارا مقصد بھی اعلیٰ ہے، بحیثیت انسان بھی تمہارا تم اشرف مخلوقات ہو، بحیثیت مسلمان بہترین امت ہو، اور پاکستانی ہونے کے ناطے ایک نظریاتی مملکت کے باسی ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ فیصل آباد سے ایک کال ہے، آپ کی اجازت سے میں وہ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اوہو سوری، آپ کو انتظار تھوڑا سا کرنا پڑا۔ مجھے صاحب، آپ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ولولہ کمٹمنٹ کا ایک احساس ہوتا ہے جی۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو نوجوانوں کا وتیرہ اور گرم خون اور جوش اور جذبہ اور وہ سارا سلسلہ۔ سیزنل کی میں نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے اس کو ریجنل کہہ دیا، یہ ان کی محبت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر نہیں نگاہ دوڑاتے۔ میں آپ کا بھی اوپینین ایک تو اس بات پہ چاہوں گا، لیکن کویت سے ایک فون کال ہے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نور بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ بھیا، آپ کیسے ہیں؟ سر میں زبیر ٹھیک الحمدللہ کویت سے بول رہا ہوں جناب۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا گزرا ماشاءاللہ۔ کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے کنٹینیو رکھ سکیں؟ جی جو اللہ کو منظور، ہمیں تو اس کے شروع ہونے کا بھی نہیں پتا تھا، تو اگر آگے کوئی ایسی صورت بنے گی تو آپ کو ضرور پتا چل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک تو میں دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں آپ سے جی جی، اور دوسرا یہ کہ بہت دعائیں۔ پورا ایک مہینہ آپ سے کال کرتا رہا ہوں لیکن نہیں بات ہو سکی، کیا قسمت ہے، کل بھی آف لائن بات ہوگی اور آج اسی بار مل گئی، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ ایک بات میں آپ کے چینل سے جی جی شیئر کرنا چاہتا ہوں جی، کہ یہ آج کل کیا دور آ گیا ہے کہ ہم دوسروں کی چیزوں کو ہم پسند نہیں کرتے، کہ ہمارے ساتھ والا کوئی اچھی چیز لے لو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی محنت کر کے اچھی لے لیں، ہم کہتے ہیں اس کی بھی کہ وہ ٹوٹ جائے، کیوں لے لی اس نے، کدھر سے لے لی اس نے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں دے دی، صحیح ہے، کیا ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا اچھا آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ایسا تو نہیں کرتے؟ نہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ لوگ جیلس پن، نہیں میں آپ کی بات پوچھ رہا تھا، آپ تو ایسا نہیں کرتے؟ اگر میں خود ایسا کرتا ہوتا تو آپ سے کیوں شیئر کرتا؟ لیکن میں تو تھوڑا تھوڑا کرتا ہوں، میرا تو دل کسی کو اچھا جاتا ہے تو کہتا ہوں اللہ میں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہے تو دیکھیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے نور بھائی جی۔ دیکھیں ہم سب لوگ ایسے ہی ہیں، کیا یہ دور ہی ایسا چل رہا ہے؟ بس یہ اس پہ پھر بات کرتے ہیں، ذرا کال آپ کی توالت اختیار کر گئی، یہ آپ کی بات کو ضرور آگے بڑھاتے ہیں۔ شکریہ زبیر صاحب، شکریہ۔ ویسے بات ہو رہی تھی، ایک تو آپ کا اوپینین، آپ کا تجربہ کیسا رہا اس سے ارسپیکٹو کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ نظر رکھتے ہیں، یوتھ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، سب ہیپننگز کو دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ نور رمضان کی اس ساری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو وہی مبارکباد کہ سلطانہ آپا، پھر میڈم نیئر ہماری یہ، اور آپ نور بھائی، حاجی اور اپنے ساتھ بھائی سلمان، ان کے تو میں نام جانتا ہوں، باقی بہت ساری ٹیم ہے جی جہاں سے ارتضیٰ سب لوگ ہیں، یہ بہت بڑا ڈیووشن ہے کہ جو انہوں نے پورے من کیا، تو آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ اور جس روحانیت کے ساتھ آپ پروگرام کو لے کے چلے نا، ایک ریئل اس کے اندر سمجھیے لائف میں لے آگے، جو تصوف کی یا ایک روحانیت کی دنیا میں گم ہو کے آپ پروگرام کرتے تھے، تو یہاں پہ رقت آمیز مناظر بھی ہوا الحمدللہ، رقت آمیز دعائیں بھی ہوئیں، اس اسٹیج پہ بیٹھ کے کبھی کہ مدینہ طیبہ کی سیر بھی ہوئی، مکہ مکرمہ کے عمرہ طواف بھی ہوئے۔ یہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے آرٹیفیشل بس صرف ویور کو ایک وہ دینا انٹرٹین کرنا، ایک ہوتا ہے کہ ایموشنل ہو کے نا دل سے ڈیووشن دے کے کوئی کام کرنا،
میں اپنے آپ کو مائنس کر کے کہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کی مخلصانہ کوششوں کی وجہ سے جتنے بھی اسکالرز یہاں پہ آئے الحمدللہ انہوں نے بھی بڑا ایک ڈیووشن یہ کیا کہ راتوں کی نیندیں قربان کی الحمدللہ. ایک آپا کی کال کے اوپر کہ جی فلاں ٹائم آنا, جی بالکل ٹھیک ہے آئیں گے. تو تقریباً ڈاکٹر صاحب کا بھی ہمارا اور بھی بہت سارے چینل پہ جانا ساتھ ہوا. جی جی بالکل. تو پورے رمضان میں سمجھیے کہ میرے خیال سے گھر پہ کوئی سحر افطاری ہم نے فیملی کے ساتھ نہیں کی ہوگی, اور آپ کا بھی حال آپ شہر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ چلو اگر کوئی پلیٹ فارم اچھا میسج پہنچانا چاہتا ہے یوتھ تک, ینگسٹرز تک, تو ہم اس کے اندر بھرپور کردار ادا کریں. کیونکہ ہم شکوہ تو کرتے ہیں جی میڈیا غلط لائن پہ لوگوں ڈال رہا ہے, لیکن جب وہ کہ اچھا ٹریک دیتا ہے تو ہم پیچھے ہو جائیں, سست بیٹھ جائیں کہ نیچے ہمارے آرام کا وقت ہے. ایسا نہیں ہے. اور الحمدللہ اس چینل کو ینگسٹرز تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اب وہ کس وجہ سے دیکھتے ہیں وہ تو الگ ہے, لیکن ایک پڑھا لکھا طبقہ, میں نے میڈم سے بھی کئی دفعہ تذکرہ کیا کہ اس چینل کو جو ہے نا تعلیم یافتہ طبقہ, خواتین کا, اسٹوڈنٹس کا, وہ دیکھتا ہے. بہت سارے مارننگ شوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر بڑے ریلیجیس پروگرام بھی سم ٹائم ہوتے ہیں, اس میں میری شرکت ہوتی ہے اکثر. میڈم مجھے بلاتی ہیں, کال کرتی ہیں, مجھے بتاتی. جی ہاں, اس کے اندر کئی ٹاپکس ایسے ہوئے کہ جی جادو سے متعلق, سحر سے متعلق, پسند کی شادی کے متعلق, استخارے کے متعلق, تو مجھے بھی اس میں دعوت دی. تو مجھے سم ٹائم نہیں پتا ہوا, لیکن اسٹوڈنٹ نے ایس ایم ایس کر کے بتایا سر آپ کا پروگرام ریپیٹ ہو رہا ہے, آپ پروگرام میں آ رہے ہیں. یوتھ اس پروگرام کو بہت زیادہ, ان پروگرامز کو یا اس چینل کو بہت زیادہ دیکھتی ہے, اور خواتین کا پسندیدہ چینل ہے. اب وہ کسی بھی وجہ سے لیکن دیکھتے ہیں. تو دیکھیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو بات کی جاتی ہے نا, ایک ہم ہوٹل کی ٹیبل میں بیٹھ کے بات کریں اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی. ایک ممبر پہ بیٹھ کے بات کریں اس کی اہمیت خاص طبقے تک ہوتی ہے. ایک میڈیا پہ بیٹھ کے بات کریں اس کی اہمیت بہت دور تک جاتی ہے. ایون یہ کہ اگر ہم تھوڑا سا پاؤں بھی ٹیڑھا کر کے بیٹھ جائیں نا, دیکھنے والے وہ بھی کہتے ہیں جی آپ نے ٹوپی ٹیڑھی لگا رکھی تھی, آپ نے جو نا وہ میک اپ کیا ہوتا ہے, کیا ہر چیز ایک نوٹس میں آ رہی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ تو بے تکلف ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن ہر چیز کو بہت گہری نگاہ سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ نوٹس کیا. تو ماشاءاللہ آپ لوگ پورے مہینے جو کاوشیں رہیں الحمدللہ, اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ لوگوں نے کام کیا. میں 3-4 سال سے الحمدللہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں بھی, اس کے علاوہ بھی اس دفعہ اور بھی بڑا آپ لوگوں نے ارینج کیا ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اللہ پوری ٹیم کو جزائے خیر دے. اچھا ڈرائیورز کا میں خاص طور پہ خیال رکھتا ہوں الحمدللہ, ان کی دعائیں بھی دیتا ہوں. بڑی دعائیں بیچاروں سب سے زیادہ ایک وہ طبقہ نظر آتا ہے نظر انداز, لیکن وہ جس جہاں فشانی کے ساتھ ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, پہنچ نہیں سکتے کرنا ادھر سے ان کو پک کرنا, ان کی بڑی خدمات ہوتی ہیں. جی جی بڑی خدمات. اور بڑے بیچارے مسکینوں کی طرح وہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں, سر فلاں کو لینا, اس کو لینا, تو اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے سب کو. جی تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ادا کر سکتے ہیں. وہ تمام تر لوگ جن کا پریس سے تعلق ہے, جن کا سحری کے انتظام سے تعلق ہے, افطار سے تعلق ہے. میں ایک تو حاجی ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ان سے کہوں گا کہ ایک تو میکسیمم کالز ہم شامل کر سکیں, اور ساتھ ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نور بھائی صوبان بول رہا ہوں ملتان سے. جناب علی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا نور بھائی, میں نے جو گیسٹ بیٹھے ہیں ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن تھا کہ قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں یہ جسم ہوگا انسان کا, اور کیا اسی طرح اسی حالت میں ہی ہوگا کہ اس کا دماغ بھی کام کرے گا؟ اس سے بہتر ہی ہوگا یقیناً, لیکن وہ اچھا آپ کا دماغ کا مطلب ہے کہ آپ پھر لائکس ڈس لائکس کا سوچ رہے ہیں وہاں؟ جی 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 سب کچھ مطلب نارمل جو ہماری. لیکن وہ جنت کے بارے میں یہ ہے کہ جو چیز وہاں نہیں ہوگی وہ ہرس نہیں ہوگی, طمع اور خواہش نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی جو ایکسیپٹنس اور وہ جو جتنی جلدی وہ ہوگی نا. مفتی صاحب بھی بیٹھے اور ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی خواتین حضرات, بڑی دلچسپ ہے. یا تو یہ ایک جاننے کا پروسیس ہے, لیکن ایسے ایسے کمال کے سوالات آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں کہ طبیعت خوش بھی ہوتی ہے, حیران بھی ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کریوسٹی ہوتی ہے انسان میں, جاننے کی خواہش جو ہے وہ ہمیشہ رہنی چاہیے. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو ماننے کی خواہش بھی رہنی چاہیے. اور کسی فقیر کا یہ کہنا ہے کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہوتا. ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ڈاکٹر وقائس عظیمی صاحب, ڈاکٹر فضل احمد صاحب اور مفتی عمران اللہ کلیانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ کی فون کالز بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گی ایک بریک کے بعد. جی السلام علیکم. آپ سب کی خدمت میں ہم آف ایئر بھی کالز لے رہے تھے, بھکر سے, لاہور سے, دبئی سے, جہاں جہاں سے بھی ٹیلی فون کالز آئیں ان سے بات بھی ہوئی. کچھ
چیزیں انہوں نے نکات اٹھائے بھی, کچھ سوالات بھی تھے. ایک بھائی نے بھی بات کی تھی ڈاکٹر صاحب, وہ حسد کی بات ہو رہی تھی. جی, تو یہ ہمارے جیلسیمیا جو ہے یہ ہوتا تو ہے ویسے. بالکل بالکل. اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی میں یہ خرابی ہے, ٹھیک ہے, فلاں میں یہ خرابی ہے. وہ خود کو تو نہیں بندہ کہتا نا کہ میرے میں اچھا تو نہیں بات لگتا. یہ ہے کہ اصلاح اور اچھائی تو اپنی ذات سے شروع ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ اس کو دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسد سے بچو, یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو اب دیکھیے, پہلے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے خود اس بندے کو کہا گیا ہے کہ آپ دوسرے سے حسد نہ کیجئے. ٹھیک ہے. جب آپ اس قبیح ایک اس میں مبتلا ہوں گے تو آپ کا جو نقصان ہے وہ تو بالکل ہی ایسا ہے کہ جس کا ڈیمیج پورا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. نیکیاں جل گئیں, ٹھیک, جلی ہوئی چیز کو آپ دوبارہ نہیں اس کی شیپ میں لا سکتے. بالکل ٹھیک. نیکیاں برباد ہو گئی, ختم ہو گئی. صحیح. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے حسد سے بچیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی عظیمی صاحب نے بات تو بڑی اچھی کی. سلمان صاحب کراچی سے, میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. جی السلام علیکم. الحمدللہ, آپ کیسے بھیا؟ الحمدللہ بالکل. نور حسین بھائی, سب سے پہلے بات تو یہ کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, بہت اچھا پروگرام آپ نے پیش کیا ہے. محبت. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام اگر آپ کنٹینیو کریں تو اور بھی اچھا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی. نور حسین بھائی, یہ عمران کلیانی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہا تھا. جی جی. کہ میں کتاب پڑھا تھا حدیث کی, اس میں نے یہ پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رمضان کے مہینے میں تراویح کی 11 رکعت پڑھی ہیں. اچھا اور جی. وہ بھی صرف 3 دن پڑھی. اچھا جی. جس میں سے 8 رکعت تراویح, 3 رکعت وتر کے. اچھا تو جی. یہ میں دیکھا ہے ہمارے یہاں جو مسجدوں میں عام ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں. ہم اس پہ کافی بات کر چکے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ آپ نے جو وہ حدیث کی کتاب پڑھی تھی اس کا نام کیا تھا؟ حدیث کی صحیح بخاری بھی پڑھی میں نے. اچھا جی. اور نماز نبوی ہے, حدیث کی کتاب بہت سے صحیح احادیث کی روشنی میں ریفرنس دیے گئے ہیں. ڈاکٹر شفیق الرحمان نے. اچھا, تو میں نے سوچا کہ گھر کے عالم سے پوچھا, کلانی صاحب کا بڑا اچھا کیا آپ نے. بڑا اچھا. کلانی صاحب کا ایک بہت اچھا جمعہ سنا تھا کراچی یونیورسٹی میں گیا تھا جمعہ پڑھنے. تو بہت ہی پسند آیا تھا, بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. جی جی. تو اس بارے کیا کہنا چاہیں کلانی؟ جی, حضرت عمر فاروق کے دور میں کافی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے. ہم مزید بات بھی کر لیتے ہیں, آپ ساتھ ہی رہیے گا, تھوڑی دیر میں کریں گے اس پہ بات انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, اب عظیمی صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے, لیکن خود کو برا کہنا تو اچھا نہیں لگتا نا بندے کو. تو لیکن دوسری طرف اس میں ذرا مزہ بھی آتا ہے, پھر اپنا آپ اچھا بھی لگتا ہے. تو دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر نور بھائی ہمارے اس وقت لمحہ موجود میں پاکستان کے جتنے مسائل ہیں, معاشی ہو, سیاسی ہو, اخلاقی ہو, مالی ہو, جتنے مسائل ہیں, ان کا اگر سبب ڈھونڈیں گے ایک ہی سبب نظر آئے گا, اور وہ حسد ہے. اور وہ کیا ہے؟ حسد ہے, جیلسیمیا. ہاں, اس لیے قرآن کریم کی سورۃ الفلق کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کہا گیا ہے. حسد, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, تیری پناہ میں آتا ہوں اس شخص کے حسد سے جو حسد کرنے والا ہے, جو مجھ سے جلنے والا ہے, اس کے جب وہ حسد کرنے لگے. اس کا مطلب یہ ایک ایسا منفی جذبہ ہے, ایک ایسا منفی پہلو ہے جو دوسروں کی خوبیوں کو ختم کروانا چاہتا ہے. حسد کے 2 مفہوم بھی لیے گئے ہیں. ایک حدیث پاک میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, لا حسد الا علی اثنین یا فی اثنین. 2 چیزوں میں حسد یعنی رشک, یہ پازیٹیو, یہ جائز ہے کہ 2 آدمیوں پر آپ رشک کر سکتے ہیں. ایک آدمی جو صاحب ثروت ہے, صاحب مال ہے, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں غریبوں میں خرچ کر رہا ہے. اس کے پاس ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جو مال سے محروم ہے, جذبہ صادق رکھتا ہے, سچا جذبہ ہے اس کے دل میں. وہ اللہ سے یہ کہتا ہے, اللہ مجھے بھی دے, میں بھی تیری راہ میں تقسیم, جیسے مال عطا فرما دے تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں. اس میں وہ منفی پہلو نہیں آ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا اس سے مال چھین کر مجھے دے دے. حسد کی برائی یہ ہے کہ یا تو یہ آدمی ختم ہو جائے یا اس کا بھی چلا جائے, مجھے ملے نہ ملے, یہ تباہ ہو جائے. یہ بہت بری بیماری ہے. تو یہ مجھے کہہ رہا ہے
کہ یہ مال اس کے پاس رہے، مجھے بھی عطا ہو جائے. دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جائے. بالکل اسی طرح قرآن کریم کا جو قاری ہے، حافظ ہے، وہ رات دن صبح و شام رات کو اس میں بھی رشک آپ اس کو رشک کر سکتے ہیں. لیکن یہاں جو وَإِيَّاكُمُ الْحَسَدِ، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد جو ہے گناہوں کو تباہ کر رہا ہے، نیگیٹو وائبز ہیں، نیکیوں کو تباہ کر رہا ہے. اپنی عمر بھی، یعنی اگر میڈیکل تجزیہ کریں، حسد کرنے والا آدمی صحت مند نہیں رہ سکتا، بعض وقت پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. جل جل کے آگ کی، حسد کی آگ میں جل جل کے اس کی صحت خراب ہوتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، پورے شہر کا ماحول. اگر سیاسی پارٹیوں میں ایک دوسرے کے خلاف حسد پیدا ہو جائے کہ انہوں نے اتنا کیسے سیٹیں حاصل کر لی، اتنے پاور میں کیسے، اب اس کے خلاف منفی منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح دو بھائیوں میں اگر خدا نہ کرے حسد آ جائے، ایک ترقی کر رہا ہے، دوسرا کم ترقی کر رہا ہے، وہ جلن شروع ہو گئی کہ اس کو جو ہے کس طرح نیچے لے. ڈاکٹر صاحب آپ کی قطع کلامی معاف، اس میں ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ تو یہ آتا ہے جب آپ نے بات کی کہ آپ دعا سے بد دعا میں چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کسی کا برا مانگنے لگتے ہیں، سب کا بھلا سب کی خیر سے آپ نکل جاتے ہیں. بالکل نکل جاتے ہیں. اس لیے اس وقت اس برائی سے بچنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اپنی ذات کو پاک کرو اس برائی سے، کہ پہلے خود کو سنبھال لو. یعنی جب آپ خود پاک ہو جائیں گے اس برائی سے، معاشرہ پرسکون ہو جائے گا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے خواتین و حضرات، آپ پرسکون ہوں گے تو معاشرہ بھی پرسکون ہو سکے گا. احمد صاحب راولپنڈی سے ہیں ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں احمد صاحب؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ سے جی آپ کا شو بہت زبردست ہے، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں. اچھا جی. تو ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال تھا کہ جو آج کل یعنی آج کے دن بہت اہم ہے کہ یہ چاند ہر علاقے میں مختلف دکھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں نے پتہ کرنا تھا کہ یہ ہم جو ہے جو شریعت کی روح سے کس کے اس پہ ہم عید منائے، رویت ہلال کمیٹی پہ یا ہمارے جو لوکلی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آج عید ہے. نہیں آپ کہاں، ایک منٹ میری بات سنیں، آپ کہاں موجود ہیں اس وقت؟ میں تو راولپنڈی کینٹ. تو راولپنڈی تو پنجاب میں آتا نا، آپ تو اسی دن ہی منائیں گے جس دن ہونی ہے، وہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اناؤنس کیا نا. ہاں جی. ہاں تو پہلی تو یہ آپ اپنا وہ دیکھ لینا، وہ محلے وقوع، یہ ہماری قومی کمزوریاں ہیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں اس پہ بھی بات. چندہ ماموں دور کے بڑے پکائیں بور کے، آپ کھائیں تھالی میں ہم کو دے پیالی میں، پیالی گئی ٹوٹ چندہ ماموں گئے روٹ. سو کامران صاحب ہیں کراچی سے ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور بھائی آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا، اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں اور آپ کے جو ایڈ ہیں ان کو بہت بہت مبارک. سر میری دو ریکویسٹ ہیں. جی جی. ایک تو یہ کہ یہ پروگرام اگر جاری رکھیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر جاری نہ رکھنا چاہیں تو جمعے کے جمعے دن چلیں. تو ایک اور چیز کہ ماں کے حوالے سے آپ کے ہم چینل پہ کوئی پروگرام ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل دنیا کے اندر لوگ ماں کی محبت بھولتے جا رہے ہیں، ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ بس دل پھٹتا جاتا ہے ہم نے دیکھتے ہوئے. صحیح ہے، آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ویسے میں آپ کو بتاؤں قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا. زیادہ بھی ایک چیز ہو تو وہ پھر بندہ کہتا ہے لو بہت ہی ہو گئی، ڈریگ ہی ہو گئی، اوور ہی ہو گئی. باقی وہ جہاں تک آپ ماں کی یا والدہ محترمہ کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم تو عبارت ہی ان سے ہیں سارے کے سارے. کوشش کریں گے اس افطار میں اس حوالے سے کوئی بات کر سکیں. اور لیکن آپس کی میں آپ کو بات بتاؤں، بیٹے یا بچے کیا بات کر سکتے ہیں ماں کے متعلق؟ نہ وہ بات کر سکتے ہیں، نہ وہ خدمت کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی. وہ بیٹے جو ہے نا وہ لاڈ اور ناز اٹھوا سکتے ہیں بس، اور دعائیں ان کے لیے ہوتی ہی رہتی ہیں. وہ ذرا نالائق سے ہی ہوتے ہیں، اور چونکہ نالائق جو ہے ان کے لیے زیادہ دعا ہوتی ہے اس لیے کہ وہ نالائق ہوتے ہیں، تو وہ ان کی نالائقی ہی ان کی کوالیفیکیشن بن جاتی ہے. یعنی جو سب سے ماڑا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ. تو وہ ماں بھی بالکل اسی طرح ہی ہوتی ہے. خیر لیکن ضرور ایسا. باقی آپ وہ ثانیہ کا شو بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی مختلف چینلز پہ آتا رہتا ہے. ثانیہ سعید کرتی ہیں. جی السلام علیکم. ماوش. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا میں فریدہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. اچھا سوری میں نے تو ماوش کہہ دیا. آپ کو کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی نہیں میں اس کی والدہ سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی بالکل ٹھیک. جی بیٹا میں آپ کا پروگرام ماشاء اللہ اللہ دن رات ترقی دے، اور میرے بیٹے اللہ آپ کو آسمان کی ہر نعمت زمین کی ہر نعمت سے مالا مال کرے. پروردگار محبت آپ کو بہت دے
میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے گا جی. اچھا میں نعت خواں ہوں, فریدہ سرور قادری کے نام سے اخباروں میں میری نعتیں آتی ہیں. اگر اجازت ہو تو دو بول سنا دوں؟ جی ایک شعر سنا دیجیے. اچھا. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی, زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی, جناب آمنہ کا چاند چمکا. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی, بہت عنایت آپ کی فریدہ بی بی. مفتی صاحب وہ سوال وہ ہوا تھا آپ سے, تو وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں جو انہوں نے تراویح کے حوالے سے کہہ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علمی سوال ہے, اس کو تھوڑا ٹیکنیکلی میں جواب دوں گا. جی اور جتنے بھی مسلمان دیکھ رہے ہوں بڑے غور سے سنیں. جی. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی, اور کتاب میں پڑھا, صحیح بخاری کا حوالہ دیا کہ 8 رکعت پڑھی, 3 رکعت وتر پڑھے, اور پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی. میرے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کتنا فرق ہے نا, کہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت قریب سے دیکھا, آپ کی زندگی میں صحبت پائی. انہوں نے علم دین سیاہ ستہ سے نہیں سیکھا تھا, انہوں نے براہ راست اس ہستی سے سیکھا جو صاحب سیاہ ستہ تھے. سبحان اللہ. میں نے آپ نے تو آج کے مدرسوں سے سیکھا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہیں کہ جس گلی سے گزر جائیں ابلیس وہاں سے گزر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جی وہ کوئی ایسی چیز شروع کریں گے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. جی. اگر یہ سیم ٹو سیم ہم یہ فالو کرنے چاہیں گے, جی ہم حضور ہی کی سنت کو فالو کریں, تو حضور نے اس میں جماعت بھی نہیں کی. ایک بات. دوسری بات یہ, حضور نے صرف 3 دن پڑھائیں. ہمارے جتنے بھی حضرات کے جو 8 رکعت کے قائل ہیں وہ بھی پورے 30 دن پڑھتے ہیں, یا تو پھر سنت میں یہ کریں کہ انفرادی پڑھیں, 3 دن ہی پڑھیں, سنت پوری ہو گئی نا. حضور نے 1 رمضان میں پڑھی, ہر رمضان میں 3 دن ہی پڑھی. ہم زندگی میں 1 رمضان میں 3 دفعہ پڑھ لیں, کافی زندگی بھر کی فراغت ہو گئی. کیوں ہم ہر سال رمضان میں 30 دن چاہے 8 پڑھ رہے ہیں, 30 دن کیوں پڑھ رہے ہیں, تو وہ بھی خلاف سنت ہو سکتا ہے. یہ ٹیکنیکلی بات ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کتنا ہی ستائش فرمائی حضرت عمر فاروق کی سلسلے میں. تو یہ وہ ٹیکنیکلی پوائنٹ دے رہا ہوں کہ اگر ہم اتنا زیادہ بالکل سیم ٹو سیم حضور کو فالو کرنا چاہتے ہیں, تو حضور نے زندگی میں 1 مرتبہ رمضان میں 3 دن پڑھی ہے, تو اس کے لیے تو ہمیں پھر آپ کی سنت کی ادائیگی, اگر زندگی میں 1 رمضان میں 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ہم حدیث پہ عمل کرنے والے بن گئے. حرمین شریفین میں اس وقت سے لے کے آج تک 20 رکعت تراویح ہو رہی ہیں. کیا ان لوگوں نے بخاری نہیں پڑھی؟ جتنے بھی عالم اسلام کے اندر علماء کرام ہیں, پوری سیاہ ستہ کو مجموعی طور پر نظر میں رکھ کے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ تراویح کی تعداد 20 ہے. 20 ہے, بالکل الحمدللہ. اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکٹیکلی اجماع کرا کے شروع کرایا تھا. میں علمی گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ عوام الناس علمی بحث نہیں سمجھ سکتے. یہ جو ٹیکنیکلی پوائنٹ دیے نا, یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ عام فہم ہے, ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم واقعتاً اتباع رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں جو اس راستے سے ہو کے ملا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ اور محدثین کے, کیونکہ سیاہ ستہ خود حضور کے زمانے میں اتنے نہیں لکھی گئی, 150-200 سال بعد لکھی گئی ہیں. تو ہمیں پھر بہت ساری چیزوں سے ڈینائی کرنا پڑے گا. ہم حدیثوں کی جو اقسام آتی ہیں, مرفوع, موقوف, ضعیف, یہ سب بات کی ہیں, تو ہمیں سب کو خیر بات کرنا پڑے گا. اور ایک آپ کی قطع کلامی ایک گزارش اور بھی کرنی ہے بھیا. وہ سوال یہ کہ آپ جاننے کے لیے تو ضرور کرتے ہیں, دیکھیں جس چیز پہ آمادگی اور رغبت ہے نا, کبھی آپ دیکھا کریں کہ بچوں کی جب تربیت ہوتی ہے تو کمیونیکیٹ کس طرح سے کرتے ہیں. ہر انسان سیکھ کر نہیں آتا, وہ ان پہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا سلسلہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے رغبت حاصل کرنی ہوتی ہے. دل کی آمادگی بھی پھر بڑی ضروری ہوتی ہے, پھر تربیت کا حصہ ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھیں تو ہم ڈاکٹر صاحب کو سن کے سیکھتے ہیں کہ اچھا کیا نشست و برخاست کا کیا طریقہ ہے, کیسے کرنا چاہیے. تو یہ پروسیس ساتھ ساتھ چلتا ہے. بعض وقت اس کے اندر میں جو بہت تیزی کے ساتھ نتائج حاصل کرنے کی جو صورت ہوتی ہے, اس سے ٹھوکر لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. جی مفتی صاحب, میں کہہ رہا ہوں 2 منٹ بات کمپلیٹ ہویا نا. جی ارشاد. تو محدثین نے پورے مجموع حدیث کو نظر میں رکھ کے فرمایا کہ 8 رکعت جو ذکر آتا ہے وہ عام روٹین کی آپ کی تہجد کی نماز تھی, کہ عام حالات میں آپ 8 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. رمضان المبارک میں جو آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر جو پورے فقہاء محدثین نے روایت نقل کی, اس میں آپ کی 20 رکعت کی تعداد آتی ہے. 20 ثابت ہے, تو 20 پہ اجماع ہوا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت متواترہ منقول ہیں, اس میں 20 کی تعداد آتی ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نے 20 رکعت ادا فرمائی تھی انفرادی طور پہ, اور 3 رکعت اس کے ساتھ
وطر کو جمع فرمایا. تو اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ 8 رکعت اپنی جگہ درست ہے, لیکن وہ تہجد کی نماز ہے. اور تراویح جس کو ہم کہتے ہیں وہ 20 رکعت ہے, جس پہ حرمین شریفین میں بھی آج عمل ہو رہا ہے ماشاءاللہ. مکہ مدینے میں 20 رکعت ہی ہوتی ہیں, اور ہمارے بر صغیر میں بھی, بلکہ تمام عالم اسلام میں مسجد میں عموماً 20 رکعت ہی تراویح اسی فلسفے کے تحت پڑھائی جاتی ہیں. اور وہ مولانا صاحب ایک بڑی اچھی بات کہتے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ عموماً حساب کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تھوڑی ہوگی تو پھر وہ ایک ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے. جی وہ تو سب جگہ ایسی, وہ تو کوئی اس میں وہ ہے نہیں. لیکن بطور ظاہری بات ہے نوجوان ایک اسٹوڈنٹ کے ایک سوال بھی اٹھتا ہے, دل بھی چاہتا ہے, اور سوال بڑے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. عمران صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نور بھائی. کیسے ہیں بھیا؟ اللہ کا بہت کرم ہے نور بھائی. وفاقی دارالحکومت کا کیا حال ہے؟ جی نور بھائی, میں نے کہا وفاقی دارالحکومت کا کیا حال ہے؟ وفاقی دارالحکومت ویسے ہی ہے جیسا ہمیشہ رہا ہے جی, کوئی بہتری کی توقع کر رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اللہ اسلام آباد کو صحیح معنوں میں اسلام آباد کرے. آمین. جی نور بھائی, ابھی تھوڑی دیر پہلے حسد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی جی. اور کہا گیا کہ جی حسد تمام نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اگر ہم اسلام کی ہر حکم کو اسلام کے حکم اور نیکی اور بدی سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے بحیثیت انسان بھی وہ ہمارے لیے اتنا اہم ہے جتنا بحیثیت مسلمان ہے. مثلا اگر ہم شراب کو حرام کہتے ہیں تو شراب پینے کا ایک گناہ تو ہے ہی ہے, لیکن وہ میڈیکل گراؤنڈز بھی سارے ایبسلیوٹلی رائٹ درست فرما رہے ہیں. کے حوالے سے حسد نیکیوں کو تو کھاتا ہی کھاتا ہے, مگر آپ کو جو ایک 24 گھنٹے کی ٹینشن اور ایک فرسٹریشن دیتا ہے, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن. ہاں جی بالکل, وہ آپ کی زندگی کے اوپر ایک منفی اثر چھوڑ رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کسی بھی حکم کو لے لیجئے, پانی پینے کا حکم ہے کہ آپ بیٹھ کے جو 3 سانسوں میں پیجئے. اگر آپ کھڑے ہو کے پیتے ہیں تو میڈیکلی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سانس کی نالی میں جی بہت سارے مسائل. دین فطرت اسی لیے کہا گیا اسلام کو, بالکل صحیح. اگر ہم ان چیزوں کو کچھ اس طرح سے بھی انٹرپریٹ کریں تاکہ اگر ایک آدمی جو اسلام کو نہیں ماننے والا اس تک بھی یہ احکامات جائیں تو اس کو بھی یہ احکامات. ایک میری گزارش ہے عمران صاحب, ایک میری گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جن کو جو نہیں مانتے, ہم یہ جو منوانے پہ تل گئے نا, اس نے بھی بڑا مسئلہ کیا ہے. جب یہ آپ کے اپنے عمل میں آئے گا تو آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ جاننا سے زیادہ شاید ماننا ضروری ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, آرگیومنٹ جو ہے نا آپ بذات خود اس کی ایک عملی تفسیر ہوں گے تو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا, آپ کا عمل خود بولے گا انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ آپ کے خیالات کا. ویسے ان کی اپروچ بہت اچھی ہے, بہت ہی شاندار بات انہوں نے کی, اور ایک اور اینگل دیکھا کہ آپ سائنٹیفک ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا, ہمارے ساتھ بھی بڑی ستھری ہوئی ویسے کہ آج سے قریباً 15-20 سال پہلے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم جن چیزوں کا مذاق کیا کرتے تھے اور وہ کہ بھئی کہاں کی باتیں اور وہ چیزیں اب سائنٹیفکلی پروو ہو کے آنی شروع ہو گئی. یعنی وہ جو صاحب نظر سمجھ نہیں آتا تھا, تو اب تو وہ بلوٹوتھ نے ہی ہمیں سمجھا دیا سب کچھ کہ 2 فون 2 لوگوں کے پاس ہیں اور دونوں کے پاس بلوٹوتھ ہے, اس کا میسج اس کو آ رہا ہے, اس کا میسج اس کو جا رہا ہے. تو آپ ذرا اشرف المخلوقات اور صاحب نظر جو افراد ہیں ان کا سوچیں وہ کیسے ہوں گے. ہمیں تو یہ ٹیکنالوجی ہی بڑی زبردست مات دے رہی ہے, ہمیں واپس ملا رہی ہے بابوں سے اور بزرگوں سے. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں آج کے دن میں بریک سپریم رہا ہے یا نہیں, لیکن پھر بھی اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں سپریم بریک کے بعد.